رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا اور میں بظاہر تو بستر پر جانے کا سوچ رہی تھی، مگر میرے دل میں کہیں نہ کہیں ایک عجیب سا خوف سر اٹھانے لگا۔ روز کی طرح آج بھی مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اندھیرے میں کوئی چھپا ہوا ہے اور خاموشی سے میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کی پراسرار موجودگی نے مجھے اپنے نرغے میں لے رکھا ہے۔ یہ احساس رات کے اترتے ہی میرے حواسوں پر چھا جاتا۔ میری ہمت نہیں ہو پائی تھی کہ میں آنکھیں بند کر کے سکون سے سو سکوں۔ جب کبھی میں نیند کے آغوش میں چلی جاتی تو عجیب و غریب خواب میرا پیچھا کرتے۔ ان خوابوں میں مجھے اکثر یہ محسوس ہوتا کہ جیسے کسی نے مجھے اپنی مضبوط گرفت میں تھام رکھا ہو۔ وہ بازو نہایت گرم جوشی اور محبت سے مجھے جھکڑے ہوئے ہوتی، جیسے میں کوئی ننھی سی بچی ہوں اور کوئی نامعلوم قوت مجھے اپنی پناہ میں لے کر میری حفاظت کر رہی ہے۔ نیند میں یہ احساس بے حد گہرا اور اطمینان بخش ہوتا، جیسے میرے چاروں طرف ایک حفاظت کا حصار بن چکا ہے جس میں بالکل محفوظ ہوں۔ مگر ایک لمحے کی شدت کے باوجود میری آنکھیں کبھی بھی نہیں کھلتی اور نہ ہی میں یہ دیکھ پاتی کہ آخر یہ کون ہے جس نے مجھے اپنی باہوں میں جکڑ رکھا ہے۔ آج بھی محلے میں شادی کی ایک تقریب تھی اور میری بھی وہاں جانے کی پوری تیاری تھی۔ میں نے دل سے تیار ہونے کا سوچا اور بڑی محبت سے اپنے لیے سیاہ رنگ کا خوبصورت لباس منتخب کیا۔ اس کے اوپر سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھا اور آئینے میں خود کو دیکھا تو ایک پل کے لیے خود پر ہی فدا ہو گئی تھی۔ میرے چہرے پر عجیب سی چمک اور معصومیت تھی۔ میں بلا کی خوبصورتی سے مالا مال تھی۔ میرا روپ اس وقت سب سے الگ اور خاص لگ رہا تھا۔ میں نے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے جو میرے کندھوں پر پھیل کر میری شخصیت کو مزید نکھار رہے تھے۔ آخر میں جیسے سنگار کا آخری حق ادا کرنے کے لیے میں نے خوشبو کا ہلکا سا چھڑکاؤ اپنے اوپر کر لیا۔ اس خوشبو نے جیسے میرے گرد ایک حصار باندھ لیا جس سے میری شخصیت میں مزید جاذبیت آ گئی تھی۔ اس سب کے بعد میں خوشی خوشی کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی صحن میں اماں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اماں پر پڑی انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ارے نیلم، تو نے تو پھر بال کھلے چھوڑ دیے اور اتنی تیز خوشبو بھی لگا رکھی ہے۔ کتنی بار کہا ہے کہ تجھے اس طرح مت کیا کر۔ جوان لڑکیوں پر آصف عاشق ہو جاتے ہیں جو ہوا میں پھرتے رہتے ہیں اور جب کوئی خوبصورت جوان لڑکی دیکھتے ہیں تو پھر اس کا پیچھا لے لیتے ہیں، لیکن نہ جانے تجھے یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی۔ اماں کی آواز میں فکر مندی تھی اور مجھے ان کا یہ بار بار کہنا بالکل پسند نہیں آتا تھا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اماں، جو چیز نظر بھی نہیں آتی آپ مجھے اسی سے ڈرانا چاہتی ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ مجھے ہار سنگار کا کتنا شوق ہے۔ پھر شادی بیاہوں پر تو بال کھلے ہی چھوڑے جاتے ہیں اور خوشبو لگائی جاتی ہے۔ اب آپ تو یہ نہیں چاہتی کہ میں یوں ادھوری تیار ہو جاؤں۔ سب سہیلیاں کیا سوچیں گی؟ میری باتوں میں اپنی پسند اور آرزو کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ اماں نے میری بات سنی۔ انہوں نے تھوڑا سا ناراض ہوتے ہوئے کہا، ارے تیری سہیلیاں تو بس یہی کہیں گی کہ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے، مگر بیٹی تجھے نہیں پتا جوانی میں یہ حسن جیسے ایک آزمائش بن جاتا ہے۔ یہ جنات اور دوسری پراسرار مخلوقات کی نظر اس پر جلدی پڑ جاتی ہے۔ کبھی تو میری بات بھی سمجھا کر۔ اماں کی آواز میں پریشانی واضح تھی، جیسے وہ میرے حسن اور میری بے پرواہی کے خوف میں مبتلا ہو رہی تھی۔ ان کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی، مگر ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ایک پل کے لیے میرا دل بھی لرز گیا، لیکن میں اندر سے بھی قدرے ضدی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اماں آپ ہی کہا کرتی تھی کہ دل کا حسن اصل حسن ہے، تو کیا اگر میں بال کھلے چھوڑ کر خوشبو لگا کر جاؤں گی تو میرا دل خوبصورت نہیں رہے گا؟ یہ تو بس ایک خوشی کا موقع ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اپنی پسند کا سنگار کروں اور دل سے لطف اندوز ہوں۔ آپ کیوں ایسی باتیں کر کے مجھے ڈرا رہی ہیں؟ مگر اماں کی آنکھوں میں ایک گہری تشویش تھی۔ تبھی اماں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، سچ کہوں تو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی نیلم۔ میں کہتی ہوں ابھی بھی بال باندھ لے، دیکھنا کیسے تیرا روپ اور نکھر جائے گا۔ اماں کی آنکھوں میں سنجیدگی اور پرواہ تھی، جیسے وہ واقعی میرے لیے فکر مند ہو، لیکن میں نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا، دوپٹے کو سر پر جمایا اور انہیں یہ کہتے ہوئے مسکرائی، اماں اب چھوڑ بھی دے نا، مجھے تو پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، میری سہیلیاں انتظار کر رہی ہوں گی، اور ویسے بھی ایسی تقریب بار بار تو نہیں آتی، اب مجھے چھوڑ آئیں پلیز۔ اماں نے میری ضد کے سامنے ہار مانتے ہوئے گہری سانس لی اور ایک بے بس نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے اٹھ گئی۔
ان کی نگاہوں میں اب بھی تشویش کی جھلک تھی، جیسے وہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر مجھے ہنسی بھی آئی اور محبت بھی محسوس ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کتنی بے قرار ہوں اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر اس شادی کی محفل کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ یہ میری ایک قریبی سہیلی کی شادی تھی اور اس کی خوشی میں شرکت کرنا میرے لیے بہت خاص تھا۔ اماں نے مجھے دروازے تک چھوڑا اور دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تجھے اپنی حفاظت میں رکھے نیلم۔ جب میں شادی کی تقریب میں پہنچی تو واقعی میری سہیلیاں بہت بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی گلہ شروع کر دیا، اتنی دیر کر دی، ہم کب سے انتظار کر رہی ہیں۔ ان کے چہروں پر خفگی کے ساتھ محبت بھی تھی، لیکن جب انہوں نے میری تیاری دیکھی تو سب ایک ساتھ ہی تعریف کرنے لگی، نیلم آج تو واقعی بہت پیاری لگ رہی ہے، اس سیاہ اور سرخ لباس میں تیرے روپ میں کچھ خاص چمک آ گئی ہے۔ ان کے یہ تعریفی جملے سن کر دل میں فخر اور خوشی کا احساس پیدا ہوا۔ اس تعریف کے بعد میں اور زیادہ پر اعتماد محسوس کر رہی تھی، جیسے واقعی آج میری شخصیت میں کوئی خاص بات ہو۔ جلد ہی ہم سب نے ڈھولک سنبھال لی اور شادی کے گیت گانے شروع کر دیے۔ محفل میں ایسی عجیب سی خوشبو اور محبت کی فضا چھائی تھی، جیسے سب ایک دوسرے کی خوشی میں دل سے شریک ہوں۔ ہم کہکے لگا رہے تھے، دل بھر کے گیت گا رہے تھے اور لمحہ لمحہ انجوائے کر رہے تھے۔ گیتوں کی آواز، ہنسی مذاق اور ڈھولک کی تھاپ نے محفل میں خاص رونق ڈال دی، اور اس لمحے مجھے دنیا کی ہر فکر سے آزاد محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن اچانک جب میں اپنے آپ میں مگن ہو کر محفل کا حصہ بنی ہوئی تھی، مجھے یوں لگا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہو۔ یہ ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے کسی کی نظریں مجھ پر جمی ہوں اور میری حرکات و سکنات کو غور سے دیکھ رہی ہوں۔ یہ احساس دل میں عجیب بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ میں نے بے ساختہ اپنے سر کو گھما کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میرے دل میں تھوڑا خوف بھی آیا اور ایک چھوٹا سا وسوسہ بھی، مگر میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور سوچا کہ شاید یہ محض میرا وہم ہو۔ میں نے پھر خود کو یقین دلایا کہ ایسے موقع پر ایسا احساس ہونا عام بات ہے اور مجھے اپنے اوپر قابو پانا چاہیے۔ اس احساس کو جھٹک کر دوبارہ گیت گانے اور دوستوں کے ساتھ کہکے لگانے میں مصروف ہو گئی، مگر دل کے کونے میں ابھی بھی ایک بے نام سا خوف بیٹھا تھا۔ یہ عجیب سا احساس، یہ نامعلوم سی موجودگی کا گمان، جیسے کسی نے میری خوشیوں میں خاموشی سے شریک ہونے کی کوشش کی ہو، میرے دل میں اب تک موجود تھا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے محسوس کیے جا رہی تھی۔ میں کچھ دیر وہاں پر گیتوں کی محفل میں بیٹھی رہی، لیکن اچانک میرے سر میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ یوں لگا جیسے کسی نے میرے سر پر ہتھوڑے سے ضرب لگا دی ہو۔ ڈھولک کی آواز، جو پہلے مجھے محفل کی رونق محسوس ہو رہی تھی، اب میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ ہر تالی اور ہر گیت کا بول جیسے میرے دماغ میں گونجتا اور درد میں اضافہ کر رہا تھا۔ میں نے اپنے سر کو آہستہ سے دباتے ہوئے پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر درد اتنا شدید تھا کہ ہر کوشش ناکام ہوتے محسوس ہوئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ بھرنے لگی، جیسے میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا ہو اور ارد گرد کی ساری خوشی اور رونق ایک دم سے میرے لیے بوجھ بن گئی ہو۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید اب میرا یہاں مزید رکنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا اور سوچا کہ یہاں سے اٹھ کر کہیں سکون سے بیٹھوں۔ جیسے ہی میں یہ سوچ رہی تھی، میری ایک سہیلی نے میری طرف دیکھا اور حیرانگی سے پوچھا، کیا ہوا نیلم، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے بمشکل اس کی طرف دیکھا اور اسے جواب دیا، نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، میں کچھ دیر کے لیے اندر جا کر آرام کر لوں گی۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے وہاں سے سہیلی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دل میں امید تھی کہ شاید کچھ دیر تنہائی اور خاموشی میں میرا درد کم ہو۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے جیسے ہی بستر پر خود کو گرایا، مجھے لگا کہ درد مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ میں نے اپنے سر کو بار بار دباتے سکون حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن سر کا درد اب جیسے میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میری آنکھیں بھی درد کی شدت سے جلنے لگی۔ دل میں الجھن بڑھتی جا رہی تھی کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں نے کچھ غلط کھا لیا تھا، یا شاید بہت زیادہ شور نے میری طبیعت بگاڑ دی تھی، یا پھر وہ اماں کی باتیں، ان کے خدشات کے باہر کھلے بال اور خوشبو لگا کر نکلنے سے جنات عاشق ہوتا ہے، کہیں یہ وہی تو نہیں؟ میں مسلسل سر کو دباتی رہی، جیسے شاید اس سے کچھ سکون مل جائے،
مگر ہر لمحے درد اور زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں بے بسی سے بستر پر لیٹی اور سوچتی کہ شاید تھوڑی دیر آرام کر کے باہر جا سکوں گی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ ڈانس بھی کر سکوں گی، جس کی ہم نے کتنے دن سے تیاری کر رکھی تھی۔ یہ شادی میرے لیے کتنی اہم تھی، میری سب سے قریبی دوست کی خوشی میں شریک ہونے کا موقع تھا اور میں اسے یادگار بنانا چاہتی تھی۔ لیکن اس وقت میری طبیعت نے میری ساری خوشیوں کو جیسے باندھ دیا۔ میری ہر کوشش ناکام رہی تھی۔ کمرے میں لیٹے لیٹے وقت گزر رہا تھا۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ باہر شادی کی رسمیں کب شروع ہوئی، کون سی رسمیں ہوئی اور کیا ہنگامہ ہوا۔ میری سہیلیاں جو مزے کر رہی تھیں، ان کے کہکے اور شور کی آوازیں کبھی کبھار کمرے تک پہنچتی تو دل میں عجیب سی حسرت ہوتی، مگر میں اپنی حالت کے باعث وہاں جانے کے قابل نہیں تھی۔ دل میں بار بار وہ لمحہ آ رہا تھا جب ہم سب نے مل کر شادی کے ڈانس کی مشقیں کی تھی، کیسے ہنستے کھیلتے گانے گائے تھے اور شادی کی رات کو بھرپور انجوائے کرنے کی باتیں کی تھی۔ مگر اب ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں اس سب سے دور ہوں، ایک ایسی دنیا میں قید ہوں جہاں نہ خوشی ہے نہ سکون۔ درد کی شدت ایسی تھی کہ میرے بس میں کچھ نہیں رہا تھا۔ دل میں بار بار سوال اٹھ رہا تھا کہ یہ کیسا درد ہے، کیسی بے چینی ہے، جیسے کوئی انجانی طاقت میرے ارد گرد موجود ہو اور اس نے مجھے گھیر لیا ہو، مجھے کہیں جانے نہیں دے رہی ہو۔ کیا یہ واقعی میری اماں کی کئی باتیں جو سچ ثابت ہو رہی ہیں؟ میری سہیلی نے جب اندر آ کر میرا حال دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی صاف چھلکنے لگی۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور فوراً گھبرا کر بولی، نیلم، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، آخر کیا ہوا ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ لیکن مجھے خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا پورا جسم بخار کی شدت سے تپ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کسی نے انگارے بھر دیا ہوں۔ میرے ہاتھ پاؤں جل رہے تھے اور آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا رہی تھی۔ میری آنکھیں بھی سرخ ہو چکی تھی، جیسے کسی نے ان پر سرخ رنگ کا پردہ ڈال دیا ہو۔ میں نے کمزور اور لرزتی ہوئی آواز میں اپنی سہیلی سے کہا کہ مجھے کسی طریقے سے گھر بھیج دو، یہاں لیٹے لیٹے دل گھبرا رہا ہے، میں بس اپنے بستر پر سکون سے لیٹنا چاہتی ہوں۔ میری حالت دیکھ کر اس نے فوری طور پر اپنی والدہ سے بات کی اور ان کے ساتھ مجھے گھر روانہ کر دیا۔ گھر جاتے ہوئے میرے قدم بوجھل ہو رہے تھے۔ جب میں گھر پہنچی اور اماں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو فوراً ان کے چہرے پر فکر اور پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے نیلم، سب خیریت تو ہے؟ تم اتنی جلدی کیسے آ گئی اور تمہارا رنگ اتنا زرد کیوں ہو رہا ہے؟ اماں کی باتیں سن کر مجھے محسوس ہوا کہ واقعی میں غیر معمولی حالت میں ہوں اور شاید یہ صرف ایک عام بخار نہیں ہے۔ انہوں نے جب میرے چہرے کی طرف بغور دیکھا تو جیسے ان کا دل دہل گیا۔ میری آنکھیں سرخ، چہرہ پیلا اور رنگت مٹی کی طرح اڑ چکی تھی۔ اماں نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹایا۔ ان کا چہرہ خوف اور تشویش سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے بستر پر لٹاتے ہی کہنا شروع کر دیا، دیکھا، میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ احتیاط کیا کر، نظر لگ جاتی ہے۔ کتنی بار سمجھایا ہے کہ یوں بال کھلے اور خوشبو لگا کر باہر مت جایا کر۔ اب دیکھ لو کیسی بری نظر لگی ہے تمہیں، جس نے تمہیں نڈال کر دیا ہے۔ اماں کی آواز میں ناراضگی کے ساتھ ایک درد اور بے بسی تھی، جیسے وہ میرے بچپن کی ان ساری باتوں کو یاد کر رہی تھی جنہیں میں ہمیشہ نظر انداز کرتی رہی تھی۔ اماں مسلسل میرے اوپر آیتیں پڑھ کر دم کر رہی تھی، کبھی ماتھے پر ہاتھ رکھتی، کبھی میرے ہاتھوں کو سہلاتی اور قرآن کی تلاوت کرتی جاتی۔ ان کے انداز میں ایک بے قراری تھی اور میں بخار کی شدت میں آدھی بے ہوشی کی حالت میں ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے گھر میں رکھی ہوئی دوائیں نکالی، اسے کھول کر مجھے دیا اور کہا، یہ دوا لے لو، شاید تمہیں کچھ آرام مل جائے۔ میں بے دلی سے گولی منہ میں ڈالی اور تھوڑا سا پانی پی چکی تھی۔ اماں نے میرا سر سہلاتے ہوئے مجھے لوریاں دینے لگی، جیسے میں چھوٹی سی بچی ہوں اور ان کی گود میں ہوں۔ ان کا یہ انداز میرے لیے ہمیشہ سے محبت اور شفقت کا احساس لاتا، مگر آج اس میں کچھ اور بھی تھا، جیسے ایک ماں کا خوف کہ کہیں ان کی بیٹی کو کچھ ہو نہ جائے۔ اماں کا دل میری حالت دیکھ کر بار بار ٹوٹ رہا تھا اور وہ مسلسل زیر لب دعائیں پڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دوا کے زیر اثر میری آنکھیں بوجھل ہونے لگی اور نیند مجھے اپنی آغوش میں لینے لگی۔ اماں میری پیشانی پر شفقت سے ہاتھ پھیر رہی تھی اور میرا سر سہلا رہی تھی۔ ان کے لبوں پر اب بھی دعائیں جاری تھی۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی، مگر میرے دل میں اماں کی باتیں گونج رہی تھی۔ یہ نظر لگنے کا اثر ہے،
मैंने तुझे पहले ही खबरदार किया था। ये सोचते हुए मैं नींद में डूबती चली गई। दिल में अजीब सी वहशत और खौफ था कि कहीं अम्मा की बात शायद सच हो, शायद वाकई मुझे किसी की बुरी नज़र लग गई हो। मेरा नाम नीलम है और मैं 19 बरस की हूँ। ज़िंदगी मेरे लिए जैसे खूबसूरत ख्वाब है जिससे मैं हर लम्हा खुशियाँ और मुसर्रतें कशीद करने की कोशिश करती हूँ। मैं एक शौक, चंचल और बेफिक्र सी लड़की थी जिसे हर वक्त मुस्कुराने और हंसने का बहाना चाहिए। मेरी दुनिया में खुशियाँ भरने वाली मेरी अम्मा ही थी, जो मेरे लिए माँ भी, दोस्त भी और कभी कभी डांटने वाली उस्ताद भी हो जाती। मेरा कोई भाई या बहन नहीं था और हम दोनों ही एक दूसरे की ज़िंदगी थे। चंद साल पहले मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था और उनके जाने के बाद इस घर में सिर्फ मैं और मेरी अम्मा ही रहते थे। जब मैंने मैट्रिक मुकम्मल किया तो अम्मा ने मुझे कॉलेज में दाखिला लेने का कहा, मगर मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने अम्मा को समझाने की कोशिश की कि मैं ज़िंदगी को अपने अंदाज से जीना चाहती हूँ, कागज़ और कलम से बांधकर खुद को किताबों में महदूद नहीं कर सकती। चनाचे मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया और घर पर ही रहने का फ़ैसला किया। ये बात अम्मा के लिए बहुत तकलीफ़ दे थी, मगर फिर भी वो मेरी खुशी की खातिर खामोश रही। मेरी ज़िंदगी का महवर बस अम्मा के साथ हंसी मजाक और मस्तियाँ करना था। दिन भर हम दोनों बातें करते, कभी हंसते, कभी मैं उनके सामने बचकाना शरारतें करती और अम्मा मुझे तंग आकर डांट देती। अम्मा का अंदाज बड़ा दिलचस्प था। वो मेरे साथ कभी तो बच्चों की तरह हंसने लगती और कभी माँ की तरह नसीहतें करना शुरू कर देती। मेरे दोस्तों का दायरा भी बहुत वसी था। मेरी बहुत सारी सहेलियाँ थीं और मुझे नए दोस्तें बनाना बहुत पसंद था। नित नए लोगों से मिलना, हर एक की अलग अलग कहानी सुनना मुझे बहुत खुशी देता। अम्मा मेरी सादत से अक्सर परेशान रहती। वो कहती, नीलम, जवान लड़कियों को वक़ार और तामुल के साथ रहना चाहिए। तुम्हारा मिजाज ज़रूरत से ज़्यादा शोख है, कुछ तमीज़ और संजीदगी सीखो। अम्मा की नसीहतें, उनका गुस्सा, उनके बेतुके उसूल मुझे मुतासिर नहीं करते थे। मैं हमेशा उन्हें हंसी में उड़ा देती और दिल से कहका लगाकर कहती, अम्मा आप भी बहुत पुराने ख्यालात किए हैं। अम्मा को मेरा बाल खुला छोड़ना, खुशबू लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहती कि लड़की को धीमी खुशबू के साथ धीमा मिजाज लेकर बाहर जाना चाहिए, मगर मुझे हमेशा खुद को दिलकश बनाना अच्छा लगता। मेरे लिए अम्मा की ये बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना मामूल बन चुका था। मैं अम्मा की बातों को सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती और फिर अपनी मनमर्जी करती। मेरे दिल में कहीं ये एहसास था कि अम्मा के असूल शायद मेरी हिफाजत और भलाई के लिए हैं, मगर मेरी तबीयत में खुद सरी थी। यूँ मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी थी, मगर अम्मा के चेहरे पर कभी कभी मेरे मुस्तकबिल के लिए एक खौफ की झलक महसूस होती। उनकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सा दर्द था, जैसे उन्हें किसी अनजाने ख़तरे का एहसास हो। और शायद अम्मा ठीक कहती थी कि मुझे ज़िंदगी में कुछ एहतियात बरतनी चाहिए, मगर मेरी फितरत में संजीदगी को कबूल करना अभी बहुत दूर था। अम्मा का कहना था कि जवान लड़कियों को बाल खुले रखकर छत पर नहीं जाना चाहिए, नंगे सर नहीं घूमना चाहिए, उन्हें इस तरह खुशबू नहीं लगानी चाहिए। मैं अम्मा की उन बातों से कभी कभी सचमुच डर जाती और उन्हें कहती कि आपने तो हमेशा मुझे डराने की कसम खाई है। जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हम उनसे खौफजदा क्यों हों। जब मैं अम्मा से ही कहती तो वो कहने लगती, अरे लड़की, कुछ तो अच्छा बोल लिया कर, दीवारों के भी कान होते हैं और बाज़ औक़ात कोई कबूलियत की घड़ी भी होती है। अगर ऐसा हुआ कि तुझ पर ये वक्त आया तो तब तुझे अंदाज़ा होगा कि ये क्या होता है। अम्मा डर कर जब मुझे कहती तो एक लम्हे के लिए मैं घबरा से जाती, लेकिन फिर वही असली लापरवाही उन चीज़ों को दिमाग से निकाल देती, कुछ बोलती नहीं। अभी कुछ दिन गुजरे थे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे मोटे खुशियों और मामूलात में मैं मगन थी कि एक दिन अपनी सहेलियों के साथ गांव के बाग में वक्त गुजारने के बाद मैं थकी हारी बिस्तर पर आ गई वापस। पूरा दिन हमने बाग में हंसी मजाक और खेल कूद और दौड़ धूप में गुजारा। उस वक्त ऐसे महसूस हो रहा था कि जिस्म से सारी ताकत जैसे ख़त्म हो चुकी है। बिस्तर पर लेटते ही थकावट ने नींद को मुझ पर हावी कर लिया और मेरी आंखें बोझल होकर बंद हो गई। नींद की देवी ने मुझ पर अपने मेहरबान पर लगा दिए और मैं गहरी नींद में खो गई। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने मुझे अपनी मजबूत बाजू में भरा हो।
نیند کی حالت میں یہ احساس میرے دل میں ایک عجیب ہلچل مچانے لگا۔ اس میں ایک اپنائیت تھی، مگر میں کسی خوف اور حیرانی سے آنکھیں نہیں کھول سکی۔ نیند کے بوجھ تلے دبی رہی اور شاید اس لمحے کوئی خواب سمجھ کر دوبارہ سو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایسا ہوا تھا، مگر یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا گیا۔ ہر روز میں جیسے ہی بستر پر لیٹتی، کچھ دیر بعد یوں مجھے محسوس ہوتا جیسے آس پاس کوئی ہے۔ کبھی یوں لگتا کہ جیسے وہ آہستہ سے بستر کے کنارے بیٹھا ہو، اور کبھی محسوس ہوتا کہ کوئی میرے ارد گرد اپنے بازو لپیٹ رہا ہے، جیسے کوئی مجھ سے قریبی رابطہ بنا رہا ہو۔ یہ احساس اتنا واضح اور حقیقت سے قریب ہوتا کہ میں چاہ کر بھی اس سے پیچھا نہیں چھڑا پاتی۔ میری گہری نیند بھی بے بسی سے اس احساس کو محسوس کرتی اور میں قید ہو کر رہ جاتی۔ میری راتیں اب میری زندگی کی وہ خوفناک گھڑیاں بن چکی تھی جن میں مجھے ایک انجانے احساس نے جکڑ رکھا تھا۔ نیند میں نہیں بلکہ جاگتے ہوئے بھی مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کی نظریں مجھ پر ٹکی ہے۔ میرا دل بار بار چونک اٹھتا، یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کمرے میں کوئی موجود ہے، مگر جب میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتی تو کچھ نظر نہ آتا۔ یہ خیال اب میرے ذہن پر بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ میرے ذہن کی یہ کشمکش دن بدن میری صحت کو متاثر کر رہی تھی۔ میری آنکھوں کے گرد گہرے سائے نمودار ہونے لگے، چہرے کی تازگی جیسے ماند پڑ چکے تھے، اور میری صحت تیزی سے گرنے لگی۔ نیند کی کمی، بے وجہ کی گھبراہٹ اور ہر وقت کے خوف نے میری زندگی کا سکون چھین لیا تھا۔ میں اماں سے کچھ کہتی تو شاید وہ اسے صرف میرا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتی، مگر میری حالت دیکھ کر اب اماں بھی فکر مند ہونے لگی۔ ایک دن اماں نے پریشانی کے عالم میں میرے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے میرا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہنے لگی، نیلم میری بیٹی، کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں اتنی سرد اور بے چین لگتی ہو؟ دن بدن تمہاری حالت کیوں بگڑتی جا رہی ہے؟ اماں کی آنکھوں میں فکر کا سمندر تھا۔ ان کی نرم آواز میں وہی پرانا پیار محسوس ہوا جو ہمیشہ میرے دل کو سکون دیتا۔ میں نے اماں کو دیکھا، ان کی محبت بھری آنکھوں میں جھانکا، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا جواب دوں۔ ایک پل کو میں نے سوچا کہ اماں سے یہ سب کچھ بیان کر دوں، مگر میری اپنی زبان جیسے بند ہو گئی۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ مجھے رات کیا محسوس ہوتا ہے؟ مجھے کیسے کسی انجانی ہستی کا لمس محسوس ہوتا ہے؟ اماں کو یہ سب کہہ دینا اتنا آسان نہیں تھا، پھر بھی میرا دل جیسے بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ اماں نے میری خاموشی اور پریشان چہرہ دیکھتے ہوئے مجھے تسلی دینے کے لیے دوبارہ پیار بھرے انداز میں میرے سر پر ہاتھ رکھے اور کہا، بیٹی، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ شاید کوئی الجھن ہو یا کوئی خوف ہو جس نے تمہیں پریشان رکھا ہو۔ میں تمہاری ماں ہوں، مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی باتوں میں ایک ایسی شفقت اور اپنائیت تھی کہ میرا دل چاہا کہ ان کے سینے سے لگ کر رو دوں، مگر میں ایک بار پھر خاموش رہی۔ یہ سب اندر ہی اندر میرے دل کو کھائے جا رہا تھا۔ اماں میری حالت دیکھ کر مزید فکر مند ہو چکی تھی۔ میں چپ چاپ خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اماں کو اس کا کیا جواب دوں، کیونکہ جو چیز مجھے محسوس ہو رہی تھی یا جس بات کا مجھے وہم ہو رہا تھا، اس بات پر تو میں نے کبھی خود پر یقین نہیں کیا تھا، تو اب اماں کو کیسے وہ سب باتیں بتاتی؟ میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تبھی میری خاموشی کو محسوس کر کے اماں کہنے لگی، بیٹی، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا، میں تیری ماں ہوں، مجھ سے کچھ مت چھپا۔ ہم دونوں ماں بیٹی کے ساتھ سہیلیاں بھی تو ہیں۔ تو نے تو آج تک کبھی مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی، اور اس طرح میں نے بھی اپنے ہر کام میں سب سے پہلے تیرے مشورے کو رکھا۔ اسی لیے مجھ سے کچھ مت چھپانا اور مجھے حقیقت بتا کے کیا ہے، کیوں اتنی پریشان ہے؟ اماں نے فکر مندی سے میرا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے پوچھا۔ میں ایک دم سے آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور رونے لگی۔ روتے روتے اماں کو ساری بات بتائی، جسے سن کر اماں بے حد پریشان ہوئی اور کہنے لگی، ارے یہ تو بہت خطرناک بات ہے، کہیں تیرے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ آخر کون ہے جو رات کو تیرے ساتھ آتا ہے ایسے؟ اماں نے پریشانی سے کہا تو میں نے جواب دیا، اماں میں نہیں جانتی وہ کون ہے، کہاں سے آتا ہے، لیکن ایک بات ہے ضرور، میں جب آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں تو میں آنکھیں نہیں کھول پاتی، ایسے ہی سارا وقت گزر جاتا ہے۔ میں کیا کروں، میں بے حد پریشان ہوں۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر اماں سے کہا تو وہ خاموشی سے کچھ سوچنے لگی، پھر کہنے لگی،
تم فکر مت کرو، میں اس کا کوئی حل نکالوں گی، بس پریشان مت اور اپنا خیال رکھنا۔ اماں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ اماں کے چہرے پر فکر مندی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب جب تک وہ اس مسئلے کا حل نہیں نکالیں گی تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گی۔ اگلے دن اماں دوپہر کے وقت گھر سے چلی گئی، مجھے یہ کہہ کر کہ میں کامل کے پاس جا رہی ہوں اور ان سے تیرے لیے معلوم کروں گی، دعا کرنا کہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ اماں یہ کہہ کر تو چلی گئی اور میں پیچھے پریشانی کے مارے بیٹھی رہی۔ مجھے اپنے ہی گھر سے خوف آنے لگا۔ کبھی یوں لگتا کہ جیسے کوئی گھر میں موجود ہے، اور کبھی یہ احساس کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ عجیب خوف نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا، اور اماں کا 2 گھنٹوں کا جانا میرے لیے جیسے 2 صدیوں کے برابر ہو گیا تھا۔ اماں کے آنے تک میرا خوف کم نہیں ہوا اور میں اسی طرح ڈری سہمی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ اماں جب گھر آئی تو کافی تھکی لگ رہی تھی۔ میں نے بھاگ کر انہیں پانی لا کر دیا تو چند گھونٹ پینے کے بعد وہ کہنے لگی، میں عامل بابا کے پاس گئی تھی اور تیرے بارے میں نے بات کی ہے۔ انہوں نے ایک تعویذ دیا اور کہا ہے کہ اسے اپنے گلے میں ڈال لو، پھر دوبارہ تجھے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اماں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے وہ تعویذ مجھے پکڑایا۔ میں نے وضو کر کے اسے اپنے گلے میں ڈال لیا، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ ابھی بھی ایک بے نام سا خوف اور بے چینی میرے وجود کو لاحق تھی، اور ابھی بھی مجھے اسی طرح سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اپنے کام نپٹانے کے بعد معمول کے مطابق میں اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ کچھ دیر میں ہی میں نے سو جانا تھا، اس لیے بستر پر لیٹنے کے کچھ ہی دیر بعد مجھے گہری نیند آنے لگی اور میں نیند میں غافل ہو گئی۔ مجھے سوئے ہوئے کچھ دیر گزری جب نہ جانے کیوں پھر سے وہی احساس محسوس ہونے لگا۔ میں ایک ایسی کیفیت سے گزر رہی تھی جس میں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ میرے ساتھ کوئی شخص تھا۔ تبھی میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو برابر میں خوبصورت اور طاقتور شخص کو موجود پایا۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں کپ کپا سی گئی۔ وہ ایک خوبصورت شخص تھا جسے دیکھ کر میں گھبرا گئی اور ایک دم چلا اٹھی۔ میرے چیخنے کی آواز سن کر اماں میرے کمرے میں بھاگتی آئی اور پوچھنے لگی، نیلم کیا ہوا؟ آدھی رات کو کیوں چلا رہی ہے؟ اماں کی گھبرائی بات سن کر میں نے کونے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ماں وہ دیکھو وہاں کوئی ہے، وہ دیکھو وہاں کوئی کھڑا ہے۔ میری گھبرائی ہوئی آواز پر اماں نے بے ساختہ اس کونے کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ کم از کم اماں کے تاثرات تو یہی کہہ رہے تھے، جبکہ میں مسلسل اسی بات پر بضد تھی کہ وہاں کوئی موجود ہے۔ میرے انداز کو دیکھ کر اماں بھی پریشان ہو رہی تھی، اور پھر اماں وہیں پر میرے قریب بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ میرے اوپر آیت الکرسی اور دیگر قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنے لگی۔ میں ابھی بھی خوف زدہ تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہے، جیسے کوئی کمرے میں موجود ہے۔ میں بار بار کمرے میں ارد گرد دیکھ رہی تھی، لیکن اب وہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ شخص نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اگلی صبح میرا سر شدید درد کر رہا تھا۔ رات کے واقعے نے خوفزدہ کر کے مجھے ڈرا دیا تھا، جس وجہ سے مجھے بخار کی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ میں بے حد بخار میں مبتلا تھی اور بیمار تھی۔ اماں نے مجھے دوا لا دی۔ اماں کے چہرے پر فکر مندی اور پریشانی دکھائی دے رہی تھی۔ کل سے میری جو حالت ہوئی تھی اس بات نے اماں کو پریشان کر دیا تھا۔ میں چاہ کر انہیں تسلی نہیں دے پائی، کیونکہ اس وقت میرا اپنا وجود نیم جان سا تھا۔ اس وقت مجھے خود گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ 2-3 دن بخار کے بعد اب میری طبیعت کچھ بہتر تھی۔ اماں رات کو میرے ساتھ ہی ہوتی، کیونکہ میں اکثر رات کو اٹھ کر چلانے لگتی اور چیخ کر بے حال ہو جاتی، اسی لیے اماں میرے ساتھ ہی سونے لگی۔ اماں کے ساتھ ہوتے مجھے سکون رہتا اور میں نیند پوری کرتی، لیکن ابھی طبیعت بہتر نہیں ہوئی تھی۔ آج کافی دن بعد میری سہیلیاں گٹھی ہو کر میری طرف چلی آئی۔ میرا حال احوال دریافت کرنے کے بعد کہنے لگی، نیلم تمہارے بغیر تو نہ کھیلنے کا مزہ تھا نہ کہیں آنے جانے کا۔ آج تو تم ہمارے ساتھ باغ میں چلو، کتنے دن ہو گئے باغ میں نہیں گئے۔ میں اپنی سہیلیوں کی بات کو رد نہیں کر سکی۔ اماں کی اجازت سے باغ میں آئی، حالانکہ میرا یہاں رکنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کیا کرتی، ان کی وجہ سے مجھے آنا پڑا۔ یہاں آنے سے میری طبیعت تو فریش ہو گئی۔ ایک خوشگواریت کا احساس تھا۔ میری سہیلیاں کھیل رہی تھی، ہنس بول رہی تھی، اور انہیں اس طرح کرتے دیکھ کر میں بے حد خوش ہو رہی تھی۔ لیکن اچانک عجیب سے احساس نے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے نگاہ دوڑائی تو تب بھی سامنے والے درخت کے پار مجھے کوئی کھڑا نظر آیا۔
ایک لمحے کے لیے میرے وجود میں سناٹا پھیل گیا اور رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن ہمت کر کے اٹھتے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھا۔ ابھی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون ہے، کیونکہ اس کا چہرہ درخت کے پیچھے چھپا تھا، لیکن اس کا سفید رنگ کا لباس درخت کے پیچھے سے دکھائی دے رہا تھا۔ میں آہستہ سے قدم اٹھاتی اس طرف بڑھتی گئی۔ ایک مکان کی کیفیت تھی۔ اس وقت میں اپنے آپ میں نہیں تھی، یوں لگ رہا تھا کہ کوئی قوت مجھے اس طرف دھکیل رہی ہے۔ میں آگے بڑھتی گئی، اس درخت کے قریب پہنچی۔ جیسے ہی قریب پہنچی تو میں نے فوراً اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اگلا ہی لمحہ مجھے تھرا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جو اس دن میرے کمرے میں بھی آیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں چلا اٹھی۔ ابھی اسے دیکھ کر ایک دم سے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے کے لیے میں نے منہ پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ وہ مجھے مطمئن انداز میں کھڑا دیکھ رہا تھا اور مسلسل دیکھ رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ یہاں کیا کر رہا ہے، کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ پریشانی کے مارے میں ایک دم بے ہوش ہوئی۔ سمجھ نہیں آئی نہ جانے کتنی دیر جب میں ہوش میں آئی تو وہ شخص وہیں موجود تھا۔ میں ایک دم ہڑبڑا اٹھی اور کہا، کون ہو تم، کون سی جگہ ہے یہ؟ میری گھبراہٹ کے جواب میں وہ کہنے لگا، میں علی ہوں، میں ایک جن زاد ہوں۔ اس کی بات سن کر میں خوف سے پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ تو کہیں سے بھی جن نہیں لگتا تھا۔ اچھا خاصا خوبصورت اور وجیح مرد تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اپنا دل ہار دیتی۔ میں حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس وقت خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ میں ایک جن زاد ہوں اور میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ اس کی آواز بہت بھاری تھی اور انداز کچھ الگ تھا، جو مجھے اس کی بات پر یقین دلا رہا تھا۔ اس کا انداز عجیب پر اسراریت لیے تھا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ تم مجھے راتوں کو بھی تنگ کرتے ہو؟ میرے پیچھے یہاں تک آ گئے، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ میں نے الجھے انداز میں اسے دیکھا۔ اس وقت بھی میرے سر میں درد تھا۔ میں نے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ تبھی وہ کہنے لگا، اس لیے تمہارے پیچھے ہوں کیونکہ تمہیں پسند کرتا ہوں۔ جس دن سے تمہیں دیکھا ہے اس دن سے تمہاری چاہت میں مبتلا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میری محبت تمہارے لیے معنی نہیں رکھتی کیونکہ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو۔ میں ایک جن زادہ ہوں اور جنات کی دنیا سے ہوں۔ تم کبھی مجھ سے محبت نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں افسردگی تھی۔ میں حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں کی سچائی سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ میں وہاں سے اٹھی اور فوراً باغ کی طرف آئی جہاں میری سہیلیاں تھیں۔ وہ مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ پریشان تھی۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ یوں ہی باغ میں گھومتے کافی آگے تک چلی گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ ان کے ساتھ میں نے گھر واپسی کی راہ لی کیونکہ اب میں کافی تھک چکی تھی۔ ذہنی اور جسمانی طور پر کافی بے سکون تھی اور مجھے اس وقت بھی بے سکونی پھیلی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیوں رہا ہے۔ باغ میں آنے کے بعد بھی اماں نے مجھے اسی طرح دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا نیلم، تم وہاں سے آ کر بھی کچھ الجھی سی لگ رہی ہو؟ اماں کی طرف دیکھتے مجھے بے اختیار ان پر ترس آیا۔ وہ میری ماں تھی، کافی فکر مند تھی۔ انہیں بار بار میری فکر ستا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کیوں فکر مند ہے۔ تبھی میں نے انہیں تسلی دی اور کہا، اماں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس وہیں پر مجھے وہ جن ذات دکھائی دیا، اسی وجہ سے گھبرا گئی۔ اس کے ساتھ میں نے اماں کو ساری بات بتائی، جسے سن کر اماں بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، نیلم وہ تجھ پر عاشق ہو گیا، وہ تیری جان نہیں چھوڑے گا۔ میں جان گئی ہوں کہ اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، تجھے اسی طرح تنگ کرے گا۔ اماں کے لہجے میں وسوسے اور اندیشے بول رہے تھے۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ اماں کی پریشانی سب سے بڑی تھی، اسی لیے میں نے اماں کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور رونے لگی۔ اماں خدا کا واسطہ ہے کچھ کیجیے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ میں کبھی زندگی میں آپ کی نافرمانی کرنے کی غلطی نہیں کروں گی، ہمیشہ آپ کی بات مانوں گی۔ آپ کی بات نہ ماننے کا نتیجہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے روتے ہوئے اماں سے کہا تو اماں نے مجھے اپنے ساتھ لگایا، آہستہ سے میری پیٹھ تھپک کر مجھے تسلی دینے لگی۔ مجھے بھی کچھ حوصلہ ہوا کیونکہ میں جان گئی تھی کہ میرے پیچھے اماں کی دعائیں تھیں تو یقیناً میرے لیے سب اچھا ہوگا۔ اگلے دن اماں دوبارہ عامل بابا کے پاس گئی، انہیں ساری بات بتائی۔ عامل بابا نے اب کی بار مجھے ڈیرے پر بلوایا اور اماں سے کہا کہ بچی کو لے آنا، اس کے بعد ہی اس کا حل کیا جائے گا۔ میں بے حد گھبرا رہی تھی، مجھے وہاں جانے سے خوف آ رہا تھا، لیکن جانا تو تھا۔ جس طرح ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے، میں بھی اسی طرح علاج کی غرض سے عامل بابا کے پاس گئی۔ اپنی باری آنے کے بعد جب ان کے سامنے حاضر ہوئی تو انہوں نے ایک نظر مجھے دیکھنے کے بعد کہا
کہ تمہارے اوپر تو بہت پکا عاشق بیٹھا ہے، وہ تمہیں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تم ہو بھی خوبصورت اور جوان لڑکی، اسی وجہ سے وہ تمہارے حق سے دستبردار نہیں ہو رہا، اسی لیے تو ایک لمبا چلہ کاٹنا پڑے گا۔ عامل بابا کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی اور گھبراہٹ میں اماں کی طرف دیکھا۔ اماں بھی کچھ پریشان تھی۔ تبھی عامل بابا کہنے لگے، فکر مت کرو، میں اسے بگا دوں گا، وہ ضدی اڑیل ہے لیکن چلا جائے گا۔ عامل بابا کہتے ساتھ ہی پرچیوں پر کچھ لکھ کر انہیں بند کرتے جا رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی انہوں نے کچھ پرچیاں میری طرف بڑھائی اور کہا کہ یہ تعویذ ہے، ان میں سے ایک تعویذ روز تم نے پینا ہے اور 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنا۔ نماز کی پابندی کرو گی تو یہ تعویذ اثر کریں گے، نماز کی پابندی نہیں کرو گی تو تعویذ اثر نہیں کریں گے۔ عامل بابا کے اس طرح کہنے پر میں نے سر ہلا دیا کہ واقعی مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ نماز پڑھوں گی اور 5 وقت پڑھوں گی، کبھی چھوڑوں گی نہیں۔ عامل بابا نے اماں کو میرا صدقہ دینے کے لیے بھی کہا اور ساتھ ہی انہوں نے 1 ہفتے بعد دوبارہ آنے کو کہا۔ میں وہاں سے نکلی تو عجیب سا یقین مجھے تھا، لگ رہا تھا کہ میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ سارے خدشے، سارے اندیشے، ڈر، خوف بھاپ کی طرح اڑے۔ میرے ہاتھ میں دبے ہوئے تعویذ مجھے بہتری کی امید دلا رہے تھے۔ اس دن میں نے سب سے پہلے غسل کیا اور وضو کرنے کے بعد جائے نماز پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں پہلی بار اللہ کے حضور حاضر ہوئی ہوں۔ اپنے دل میں بے حد شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ آج میں اپنی غرض کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوں، حالانکہ وہ مجھے بغیر کسی غرض کے اتنا نواز رہا ہے، لیکن میری غرض ختم نہیں ہوئی اور آج میں اپنے مطلب کے لیے اللہ سے مدد طلب کر رہی ہوں۔ میں نماز پڑھتے یہی سوچ رہی تھی۔ دعا مانگتے میرے آنسو کا بند ٹوٹ گیا اور میں بے تحاشا رونے لگی۔ روتے روتے میری ہچکی بند گئی اور میں اللہ کے سامنے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اسی طرح دل کا حال آنسو سے بیان کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ عامل بابا کے دیے تعویذ کو پانی میں ڈال کر پیا اور ایک شکر کے احساس کے ساتھ اپنے بستر پر آ گئی۔ مجھے پوری امید تھی کہ عامل بابا کا علاج ضرور اثر کرے گا، کیونکہ میرے ساتھ میری ماں کا ہاتھ تھا، ان کی دعائیں تھیں۔ چند دن تعویذ پینے کے بعد مجھے اتنا ضرور ہوا کہ اب وہ جن ذات دکھائی نہیں دیا، نہ ہی مجھے اس کی موجودگی محسوس ہوئی۔ میں اس کے بعد دوبارہ عامل بابا کی طرف گئی تو وہ کافی خوش ہوئے اور کہنے لگے، تم نے جس طرح میری ہدایت پر عمل کیا ہے، میں بے حد خوش ہوں، کیونکہ تمہارے اندر کافی بہتری دکھائی دے رہی ہے، بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، وہ تمہارا عاشق یہاں سے چلا جائے گا۔ عامل بابا کے کہنے پر ایک عجیب سے انداز میں میرا دل دھڑکا۔ مجھے ایک دم اس جن زادے کا خیال آیا۔ اس کی آنکھوں کی سچائی اور لہجے کا اصرار مجھے بھول نہیں رہا تھا۔ میں آج بھی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، اگر وہ جن زادہ نہ ہوتا تو میں سچ میں اس سے شادی کرتی، کیونکہ وہ اتنا خوبصورت تھا، دنیا کے کسی بھی مرد سے زیادہ حسین، لیکن میں اسے اپنا نہیں بنا سکتی تھی۔ عامل بابا کے مطابق میرا علاج 40 دن چلا۔ 40 دن تک میں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ دوبارہ نہ تو مجھے وہ جن زاد نظر آیا اور نہ ہی میں خوف زدہ ہوئی۔ عامل بابا کے علاج کے ساتھ یہ ضرور ہوا کہ میں نماز کی پابندی باقاعدگی سے کر رہی تھی۔ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتی۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ میرا وقت پہلے سے بہتر گزر رہا تھا۔ اس بات کو 4 برس گزر چکے تھے۔ اماں آج کل میرے رشتے کے لیے پریشان تھی، کیونکہ میری عمر 23 برس ہو چکے تھے۔ اس عمر میں تو میرے ساتھ کی لڑکیاں 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اماں میرے رشتے کے حوالے سے آئے دن کسی نہ کسی کو گھر پر بلاتی، لیکن میرا رشتہ طے نہیں ہوا تھا۔ اماں کو کافی فکر مندی تھی، ان کی راتوں کی نیندیں اڑی تھی۔ حالانکہ میں نے انہیں کہا بھی کہ شادی اتنی ضروری نہیں، ویسے بھی میں آپ کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتی، لیکن اماں کہنے لگی کہ جب تک لڑکی کا گھر نہیں بس جائے تب تک ماں باپ کو چین نہیں آتا، اس لیے میں تمہیں اپنی کسی غرض سے اپنے گھر نہیں بٹھا سکتی۔ تم اپنے گھر میں خوش رہو گی تو میں بھی یہاں خوش رہوں گی، تمہاری خوشیوں کے لیے دعا کرتی رہوں گی۔ اماں کی بات سن کر میں سمجھ کر سر ہلا دیتے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ ماں ہیں اور ماں ہونے کے حوالے سے ان کے دل میں بہت سارے جذبات ہیں۔ وہ میرے ساتھ اپنے سارے شوق پورے کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میں شادی کے نام پر ہی گھبرا جاتی۔ یوں لگتا کہ جیسے مجھے شادی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اماں نے میری ایک نہیں سنی اور جلدی ایک مناسب سا رشتہ طے کیا۔ یہ دوسرے گاؤں میں ہوا تھا۔ میں اس حوالے سے خوش تھی کہ چلو قریب ہی ہے، جلد اماں کی خبر لے لیا کروں گی۔ جیسے ہی شادی اور میں رخصت ہو کر اپنے گھر آئی، اپنے بستر پر سیج سجائے میں شوہر کا انتظار کر رہی تھی، تبھی اچانک کھٹکے کی آواز پر میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ میرے سر پر تو جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن ذات کھڑا تھا۔
اور جس طرح محبت اور شوق سے مجھے دیکھ رہا تھا میں جان گئی تھی کہ وہ کبھی مجھ سے دور نہیں ہوا. اگر وہ دور ہوا بھی تھا تو موقع ملنے پر دوبارہ پاس چلا آیا. اسے دیکھ کر چند لمحوں میں ہی میرا رنگ زرد پڑ گیا اور میں جان چکی تھی کہ میری آئندہ والی زندگی کیسی ہوگی. وہ اسی طرح مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا اور تبھی کہنے لگا, تم کیا سمجھتی تھی کہ تم اس طرح مجھ سے دور ہو جاؤ گی؟ میں کبھی تم تک پہنچ نہیں سکوں گا. میں کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا, ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. تم ہمیشہ میری رہو گی. اس کی باتیں اور اس کا انداز بہت پراسرار تھا. میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ اٹھے. میری زندگی جو ایک خوشیوں بھرے آغاز سے شروع ہونی تھی اب ایک ایسے موڑ پر ختم ہوئی تھی جہاں پر میں ختم کر چکی تھی. اور اب میں جان گئی تھی کہ یہ ایک نئی شروعات نہیں ہے بلکہ یہ پرانی محبت کی ایک نئی شروعات ہے.